السلام علیکم ناظرین۔ آج جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں یہ مشکوٰۃ المصابیح کی کتاب ایمان کا بیان میں درج ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ چمکدار تھے۔ اس آدمی پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی آدمی سمجھا جاتا، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی مقامی آدمی ہو یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے بادب بیٹھتا ہے اور استاد کی باتیں سننے کے لیے ہمتاً متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تضاد پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، جیسے اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو۔ پھر وہ آدمی بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات پر یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے، تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی میرا علم تم سے زیادہ نہیں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا، اچھا اس قیامت کی کچھ نشانیاں ہی مجھے بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور برہنہ پا برہنہ جسم، مفلس و فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالی شان مکانات و عمارات میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے دیکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا اور میں نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً دریافت نہیں کیا، بلکہ کچھ دیر توقف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو سوالات کرنے والا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس طریقہ سے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ صحیح مسلم۔ اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند الفاظ کے اختلاف و فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کی روایت کے آخری الفاظ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم برہنہ پا برہنہ جسم اور بہرے گونگے لوگوں کو زمین پر حکمرانی کرتے دیکھو،
تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، اور قیامت تو ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور بارش کا کہ کب برسائے گا، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کسی آدمی کو نہیں معلوم کہ کس زمین پر اسے موت آئے گی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔